بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے پیدا کرنے میں تم کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، پر نظر کو لوٹائیے، ہل تری من فطور، کہیں پر کوئی دراڑ آپ کو نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دو مرتبہ نظر کو لوٹائیے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ کی نگاہ، آپ کی نظر رد ہو کر تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔ سورہ ملک ہے، 30 آیات کی یہ سورت ہے، جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل بیان کیے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے، مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کا نام منجیہ ہے، نجات دلانے والی، یعنی اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی یہ سورت۔ دیکھیں اللہ پاک جل شانہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور پیدا کیا ہے۔ اب منکر نکیروں نے آنا ہے قبر میں، پکی بات ہے، منکر نکیروں نے قبر میں آنا ہے۔ ابھی لوگ اٹھ کے قبر سے واپس ہی جا رہے ہوتے ہیں، کچھ وہیں پر موجود ہوتے ہیں کہ اتنے میں منکر نکیر آ جاتے۔ منکر نکیر کا معنی یہ کہ اوپری شکل والے، منکر کہتے ہیں اوپرا، بالکل ڈرونی شکل والے۔ انہوں نے آ کر سوال کرنے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی ایک روایت میں، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب اللہ پاک جل شانہ نے اس کا توڑ بھی پیدا کیا ہے۔ اب بندہ دیکھ کر منکر نکیر کو ڈر جائے تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کے نسبت ملک جو ہمیں عطا فرمائی کہ ان کے سوال و جواب آسانی سے دے سکو اور عذاب قبر سے بچ سکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورۃ الملک کی روزانہ تلاوت کیا، ہر رات میں جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا، فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ سورت محفوظ ہو، تو وہ اس کو ہر رات پڑھا کرے۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے 30 آیتوں کی، ہر امتی کے سینے میں ہو۔ یہ سورت جو ہے روز محشر اس کو جہنم سے بچائے گی، اللہ کے عذاب سے بچائے گی، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہر امتی کے سینے کے اندر۔ صرف بالکل مختصر سی ہے، یہ چند صورتیں تو ہمیں حفظ کر لینی چاہیے، چاہے عمر بڑی بھی ہوگی ہماری۔ سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، یہ ان کے بڑے فضائل ہیں۔ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت پسند تھیں، ہم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ہم ان کو یاد ہی کر لیں تو بہت مناسب رہے گا۔ کبھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے فارغ، چلو لمبی لمبی رکعتیں آدمی نوافل کی پڑھ لیتا ہے، ان کے اندر یہ صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو صورت ہے نا، اس پوری صورت کے اندر اللہ پاک کے وجود اور اللہ پاک کی صفات کمال کو ذکر کیا گیا، خاص طور پر بیچ میں قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ بھی ہے۔ اور یہ پورا پارہ، 29واں پارہ جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، پورے پارے کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے قیامت کے ذکر کو بڑے اچھے طریقے سے ثابت کیا۔ آج ہمارا پہلا دن ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی جب ہم اس پارے کے آخر میں پہنچیں گے نا، تو آپ ریگولر سننے والے ہیں، وہ یہ محسوس کریں گے کہ دل کے اندر آخرت کا یقین کتنا مستحکم ہو گیا۔ یعنی کہ ہم تو بڑی تشریح کرتے ہیں، میں تو کبھی کبھی ایک ایک آیت پہ 3 دن 4 دن بھی لگا دیتا ہوں، لیکن اگر ہم تشریح نہ کریں، صرف ترجمہ پڑھیں، ہم گھر میں ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں، اس 29ویں پارے کا صرف ترجمہ پڑھیں، پارہ شروع کریں، پارے کے اخیر میں ہم پہنچیں گے تو ہمارے اپنے یقین کا لیول دیکھ لیں کہ آخرت کا یقین کتنا آ چکا ہے۔ اور بھائی یہ کسوٹی ہے تمام برائیوں سے، تمام فسادات سے بچنے کی، کہ آخرت کا یقین ہمیں نصیب ہو، آخرت کا استحضار نصیب ہو کہ بھائی مرنا ہے، موت آنی ہے، پھر کوئی کرسی پر بیٹھ کر، کوئی ریڑھی پر کھڑا ہو کر، کوئی بڑے عہدے پر بیٹھ کر، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر بھی جو ہے نا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا جب اس کو ڈر اور خوف ہوگا کہ میں نے مرنا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے، زیادہ تشریح نہیں ہے، ترجمہ ہی ہے اس کے اندر۔ شروع میں اللہ پاک جل شانہ نے
بیان فرما تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، اپنے وجود کو بیان اور اپنی صفات کمال کو ذکر فرما رہے. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. بیدہ الملک، ہاتھ. یہ ید کا لفظ، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ عربی کے اندر، اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہیں، اللہ کا تو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، یہ چیزیں تو ہے نہیں. اب یہ ہاتھ کا یہاں پر کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی قبضہ قدرت ہے، قبضے کے اندر کوئی چیز. بالکل، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اس کا مفہوم ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے نا لفظی، وہ ہاتھ ہی ہے. اب اس کے مراد ہاتھ سے اللہ کی کیا مراد؟ ہم نے اس کے حق ہونے پر کی. یہ متشابہات میں سے قرآن پاک میں کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات آیات ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے صرف یقین رکھنا کہ یہ حق اور سچ ہے. اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ کی شایع نشان ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. باقی مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، دیکھیں اللہ پاک نے اپنی تخلیقات میں سے نا موت اور حیات کو پہلے ذکر کیا، اور موت و حیات میں سے بھی موت کو پہلے ذکر کیا. قرآن پاک کی ہر بات بڑی اتھینٹک ہے، ایک بات بھی یہاں پر فضول نہیں ہے. ایک واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، ایک نقطہ ہے، اس کے اندر بھی مفسرین نے اتنی گہرائی تک گئے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے، ایک تفسیر بہزاوی تفسیر ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ درس نظامی کے اندر پورے سال کے اندر نا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. سال لگ جاتا ہے فاتحہ کی تفسیر پڑھنے. مجھے یاد ہے کئی ہفتے صرف بسم اللہ کی با پر لگائے. اتنی امت نے محنت کی ہے قرآن علوم پر، اور ہم اسے استفادہ نہ کریں، اس کو نہ پڑھیں، تو ہماری جو ہے نا وہ بدقسمتی ہے، مطلب ہے ہماری غفلت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ضرور اس کو قرآن پاک کو پڑھیں. اس سے خوبصورت کوئی کلام نہیں ہے، اس سے پیارا کوئی کلام نہیں. اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے، ہر لحاظ سے جو ہے خوبصورت کلام ہے. تو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہر چیز کا جو اللہ کے سوا، ہر چیز کی جو بنیاد ہے نا وہ موت ہے، اس لیے موت کا لفظ یہاں پر پہلے سے ہے. انسان بھی پہلے تو زندہ نہیں تھا، عدم سے وجود میں آیا نا. پہلے تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، ہر چیز بعد میں وجود میں سوائے اللہ کی ذات. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ کے سوا ہر چیز عدم سے وجود میں آئی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عدم سے وجود میں نہ آئی ہو. تو اس لیے پہلے موت کو ذکر کیا کہ موت پہلے تھی، پھر تمہیں زندگی دی ہے، پھر موت آئی. اب پھر ان کو پیدا کیا اللہ پاک نے. چلو زندگی کا تو سمجھ میں آتی ہے بات ساتھ سے کہ زندگی ایک وجود کا نام ہے، موت بھی وجود کا نام ہے. موت میں تو انسان ختم ہو جاتا ہے نا. بالکل، مفسرین فرماتے ہیں کہ موت بھی وجود کا نام ہے، صرف اس میں حیت بدل جاتی ہے. روح کا تعلق جسم سے کاٹ کر اس کا مقام اور جو ہے عالم برزخ کو بنا دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں 30ویں پارے میں آگے آ رہا ہے کہ جو مجرم ہیں ان کی روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو علی. اللہ پاک مقام کو تبدیل کرتے ہیں. یہ بھی ایک وجود ہے کہ روح تو موجود ہے، اب اس کا مقام تبدیل ہو گیا. پہلے یہ جسم تھا، یہاں سے نکال کے اور منتقل کر دیا. تو زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں دیکھ لے کون اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے. اچھے عمل کی جانچ پڑتال کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بے ہنگم دنیا ہے، یہاں کون پوچھنے والا ہے. جس کو مرضی کچل دو، جس کو مرضی ختم کر دو، جس کے ساتھ مرضی زیادتی کرو، دھوکہ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک کچہری ضرور لگنی ہے، ایک عدالت ضرور لگنی ہے جہاں اللہ پوچھیں گے یہ کیوں کیا. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرہ بھی نیکی کیا تو وہ دیکھے گا انسان. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرہ بالکل چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر گناہ کیا تو وہ انسان کے سامنے آ جائے گا. وہ العزیز الغفور، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. اللہ پاک کی صفات کو ذکر کیا گیا. یہ تو پہلے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، چونکہ اللہ پاک دیکھیں 3 چیزوں، میں اس لیے تشریح کر رہا ہوں، آگے صرف ترجمہ ہے تاکہ جلدی جلدی ہم ایک رکوع جو ہے نا وہ آخر میں پورا کر لیں گے. بس یہ آخری بات ہے تشریح کی کہ دیکھیں جن چیزوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا نا، تخلیق عطا فرمائی، ان میں سے سب سے پہلے انسان کا ذکر کیا. انسان کا ذکر کیا تو انسان تخلیق کے اندر سب سے کامل ہے، سب سے اچھا شعور انسان کو ملا ہے.
باقی چیزوں کو وہ شعور نہیں ملا، وہ جان نہیں ملی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جاندار ہیں، جانداروں میں سے پھر انسان ہے۔ انسان کی جو وجود ہے، یہ وجود کا مقصد ہی اللہ کی معرفت۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے کافروں کو مردہ کہا، افمن کان میتا فاحییناہ، یعنی اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے، کافروں کو۔ جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا اس کو وہ زندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یعنی انسان کا وجود کا مقصد ہی اللہ کی معرفت۔ یہ بات جو ہے، اس لیے سب سے پہلے جو انسان کی تخلیق کو ذکر کیا۔ پھر نباتات کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، نباتات کے اندر بھی زندگی ہے۔ اب نباتات کی زندگی کا ہمیں ویسے تو پتہ نہیں ہے، وہ درخت ہمیں بول کر نہیں بتاتے، پودے پھول بول کر نہیں بتاتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جتنے درخت ہیں ان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے بڑھنے سے۔ ایک درخت دیکھتے ہیں 2-4 دن کے بعد نئی کوپل نکلی ہے، نئے پتے نکلے ہیں۔ بعض درخت تو فٹ بڑھ جاتے ہیں، بعض کئی دنوں کے بعد ایک پتا نکلتا ہے۔ تو یہ بڑھ رہا ہے، اس کے اندر محسوس ہوتا ہے زندگی ہے، ہوتے بڑا ہوتے ہوتے یہ پودا میں نے 5 سال پہلے لگایا تھا، اب جوان ہو گیا ہم کہتے ہیں، تو یہ مطلب اس کے اندر زندگی۔ اور ایک طرح کی حیات اللہ پاک نے جو ہے پتھروں کے اندر بھی رکھی ہے، جمادات کے اندر بھی رکھی ہے۔ اب وہ نہ بڑھتے ہیں اور نہ ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف بیان نہ کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی حیات ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے زندگی تو سب کے اندر رکھی ہے، حیات رکھی ہے، اور مقصود اپنی معرفت ہے، اپنی پہچان ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو وہ زندگی بھی فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل انعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم ازل، اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے نا، گاڑی تنگ کرنے لگ جاتی ہے، ہم بیچ دیتے ہیں، بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، ہم بیچ دیتے ہیں۔ کوئی چیز جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، جب کائنات اپنے مقصد سے ہٹے گی نا، حدیث پاک میں ہے ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ کائنات کو ختم فرما دے، قیامت برپا فرما دے۔ قیامت اسی وقت تک قیامت جب تک اللہ کی معرفت، اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہیں۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اپنی مخلوقات میں سے 7 آسمانوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تہ بتہ بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن، الرحمن نے جو پیدائش کی ہے نا، آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی تفاوت، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہزاروں سال ہو گئے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، آسمان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، 60 70 80 سال تک زندگی ہے، آسمان دیکھتے رہتے ہیں، مجال ہے اس کے اندر کوئی دراڑا ہی فرق آیا ہو، کہیں سے جھکا ہو، ایک خیمہ لگا لینا اس کے اندر بھی جھکاؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو کتنا بڑا آسمان کی چھت موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فرجع البصر، نظر اٹھا کر دیکھیے، ثم ارجع البصر کرتين، پھر 2 مرتبہ پھر اٹھا کر دیکھیے، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، رد ہو کر تھک کر آپ کی نگاہ تو واپس لوٹ آئے گی، لیکن اللہ کی تخلیق کے اندر آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں کے ساتھ مزین، سبحان اللہ۔ اس ستارے کو کتنی دوری پر ہے، وہ قریب ہے، جو جتنا زیادہ دور ہے چھوٹا نظر آتا ہے، اس سے نیچے ہم بڑے نظر آتے ہیں، چاند قریب ہے زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو ہم نے مزین کر دیا۔ معلوم ہوا کہ باقی آسمانوں میں ستارے نہیں ہیں، صرف آسمان دنیا پر ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو آسمان کو خوبصورت بنایا ہوا اس چھت کو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے وہ جعلنا رجوما للشیاطین، وہ ستاروں کے ذریعے شیاطین کو مارا جاتا ہے، مارنے کی چیز بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے جب سے قرآن کو نازل فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ نے شیطانوں کو اوپر جانا بند کر دیا ہے۔ اب شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتوں کی میٹنگز، ان کی جو ہے وہ ایجنڈا سننے کے لیے جاتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے دنیا میں۔ پہلے جاتے تھے، آ کر نجومیوں کو بتاتے ہیں، نجومی پیسے دے کر لوگوں کو بتاتے ہیں، بادشاہوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ سارا سسٹم ہی بند کر دیا تھا۔ بالکل غیب پر ایمان لانا، اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا، بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا تمہیں پتہ چلے۔ تو شیطانوں کا وہ جب اوپر جاتا تو ستارہ مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا شیاطین کے لیے، اور ان کافروں کے لیے، ان کے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم کا عذاب ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کے بارے میں ابھی سنیں آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا،
سمعوا لها شہیقا، وہ جہنم کی دھاڑ کو سنے، ایسی اس کی خوفناک دھاڑ ہوگی، وہی تفور، اور وہ اچھل رہی ہو، فرج فرو سے بھاگنا، یعنی جو کسی جانور چھوٹ کے بھاگ رہا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاتھوں سے رسی چھڑوا رہا ہوتا ہے، وہ اچھل رہی ہوگی جہنم، تکاد تبیش من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے ابھی جوش سے پھٹے، ایسی ہے جہنم، کلما القی فیہا فوج، تو کتنی مطلب ہے کہ انسان کو رسوائی ہوگی۔ سنے اللہ نے کیسے بیان فرمایا، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی کسی گروہ کو اس کے اندر ڈالا جائے گا نا جہنم میں، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا جو دروغہ ہے نا وہ ان سے پوچھے گا جہنمیوں سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور بھائی انسان ہو، تمہیں عقل ہے، شعور ہے، کیا کوئی نبی نہیں آیا تمہارے پاس جس نے آ کر تمہیں بتلایا؟ تو آگے سے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تب جاءنا نذیر، بہت سے ڈرانے والے آئے ہمارے پاس، نبی 1,24,000 نبی ہے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیے۔ کئی لوگ تو زبان سے اور دل سے عقیدتاً جھٹلاتے ہیں، جیسے کفار ہیں جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اور مسلمان عملاً مسلمانوں نے بھی جھٹلایا ہوا، سیدھی سی بات، دل عقیدہ تو ہے ہمارا، آخرت ہے ہمارا عقیدہ ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں، لیکن عمل ہمارے ایسے ہیں کہ عملاً ہم نے بھی جھٹلایا ہوا، تو عملاً بھی ہم اس کے اوپر آ جائیں، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم یہ کہتے رہے اللہ نے کچھ نہیں اتارا، نبی ایسے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ تو بہتی باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی باتیں، 1400 سال پرانی باتیں ہیں، ماڈرن دور ہے، نئے دور کی باتیں کرو، سود بھی حلال ہے، فحشی بھی حلال ہے، روزانہ یہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا، وہ پھر وہ لوگ آگے سے جہنمی کیا کہیں گے، کاش کہ ہم سن لیتے، ہم سمجھ لیتے، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ دیکھو پچھتانے کی باتیں ہیں، لیکن پچھتاوا کام ہے، فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ پاک فرمائیں گے آج دوری ہے جہنمیوں کے، سحقا کا معنی اصل میں ہوتا ہے دفع ہو جاؤ، سحق کا لفظ جب کسی کو غصے سے انسان کہتا ہے نا دفع ہو جا، تو سحق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کتنے غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے جہنمیوں سے، ان کو کہا جائے گا تمہاری بات نہیں سن جائے گی، چلو دفع ہو جاؤ جہنم۔ ان الذین یخشون ربہم، پھر یہ نہیں ہو سکتا اللہ بے وفاؤں کا تذکرہ کرے، وفاداروں کا نہ کرے تذکرہ کہ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرما دے، ہمارا اللہ پر ایمان بن دیکھے، ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، اپنی طاقتوں، اپنی قدرتوں، اپنی وحدانیت کے ساتھ پورے طور پر موجود ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہوگی، بڑا اجر ہوگا، یہ لوگ ایسا یقین رکھتے ہیں۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، تم اپنی بات کو چھپ کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، جو پیدا کرے گا وہ جانے گا بھی تو صحیح نا، جب اللہ نے پیدا کر لیا تو وہ جانتا بھی ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔